السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسود محمود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ماہانہ خرچے کو جو منتھلی ایکسپینس ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے آدھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ یقیناً ناظرین، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کماتے تو ہیں لیکن سیونگ نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ نہیں کہ آمدنی کم ہے، بلکہ وجہ یہ کہ ہمارے خرچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ جدید دور کی مارکیٹنگ، اشتہارات اور برانڈنگ نے ہمارے ذہنوں کو اس طرح قابو میں لے لیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو کچھ بھی خرید رہے ہیں وہ اکثر ہماری ضرورت نہیں بلکہ کسی اور کی چالاک مارکیٹنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے پیسے کو خود خرچ نہیں کر رہے بلکہ ہمارے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اور ہم محض اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں۔ دنیا کے کئی معاشی اینالسٹ یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے اخراجات کا تقریباً 50% صرف برانڈ اور اشتہارات کے تاثرات کی بنیاد پر خرچے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی آدھی دولت آپ کی نہیں رہی، اس پر کسی اور کا اختیار ہے، آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس کمائی کا اختیار تو ہو لیکن خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو تو کبھی بھی فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کر سکتا وہ انسان۔ وہ جتنا بھی کمائے وہ کہیں نہ کہیں لیک ہو جائے گا، اور یہی لیکیج آپ کی بچت کو، آپ کی انویسٹمنٹ کو اور آپ کی مالی ترقی کو روک دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے اس سے بچا کیسے جائے؟ بچت اور کنٹرول صرف ایک طریقے سے پاسبل ہے، وہ ہے ڈسپلن۔ ڈسپلن کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے فائنینشیل ڈیسیجن میں ڈسپلن نہیں لائے گا وہ ہمیشہ لاس میں رہے گا۔ جب آپ کسی چیز کی خریداری کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے خود سے صرف ایک سوال کریں، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ پھر مہینے بھر کا بجٹ بنائیں، اپنے اخراجات کو واضح طور پر نوٹ ڈاؤن کریں کہ کہاں، کب اور کیوں خرچ ہوا۔ سالانہ بجٹ بنائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ پورے سال میں کتنی رقم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کی سالانہ آمدنی 50 لاکھ روپے ہے تو کوشش کریں کہ 40 لاکھ میں اپنا سال نکال لیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 10 لاکھ کی سیونگ ہوگی، جب آپ کسی کارآمد جگہ پہ اس 10 لاکھ کو لگا سکتے ہیں۔ اب ذرا ان اخراجات ایکسپنسز پر بھی نظر ڈالیں جو حقیقت میں فضول ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کون سے؟ جیسے روزانہ کا مہنگا فاسٹ فوڈ، لیز، چپس، فضول سنیکس، غیر ضروری کھلونے، سگریٹ، مہنگے کپڑے اور بائی ون گیٹ ون فری جیسے دھوکے۔ یاد رکھیے گا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کی جیب کو ہلکا کرتی ہیں بلکہ آپ کی صحت، آپ کا ذہن اور خاندان پر بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ سگریٹ کی ایک ڈبیا روزانہ 200 روپے میں اگر پی جا رہی ہے تو سال کا ذرا کیلکولیشن کریں، 73,000 روپے صرف دھوئیں میں اڑا دیے۔ یہ پیسہ کسی بچے کی فیس بن سکتا تھا، کسی گھر کے کرائے کا بندوبست ہو سکتا تھا، یا کسی چھوٹے بزنس کی شروعات ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس اگر آپ پلاننگ کریں، خود پر کنٹرول کریں اور اپنی جو ڈیزائرز ہیں، اپنی خواہشات کی فہرست کو حقیقت پسندانہ حدود میں لے کر آئیں تو آپ یقین مانیں اپنی فائنینشیل مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی اسی اصول پر ٹریننگ دیں، انہیں چھوٹی عمر سے یہ سکھائیں کہ پیسہ صرف خرچ کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ سنبھالنے اور اس کو بڑھانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ انہیں یہ سمجھائیں میرا پتر ہر چیز خریدنا ضروری نہیں ہے بلکہ سمجھداری سے چیزوں کا انتخاب کرنا ہی اصل ترقی ہے۔ یہ ایک دن یا ایک ہفتے کا کام نہیں ہے، یہ کنٹینیوسلی ایک پروسیجر ہے۔ 6 مہینے تک مستقل مزاجی سے اگر یہ اصول آپ اپنائیں تو وڈ یو بلیو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ صرف آپ کی نہیں، آپ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ آپ پیسہ بچا کر بہتر تعلیم، بہتر صحت اور بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پیسہ کمانا فن ہے لیکن اسے سنبھالنا اصل حکمت ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا پیسہ بچانے کی کوئی آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے؟ تو نیچے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پلے باندھ دیجیے گا، 4 اکاؤنٹس بنائیں، خواہشات کا، ڈیلی ایکسپنسز کا اور جو ایکسپنسز فکس ہیں، اور ایک سیونگ کا۔ یقین مانیں ایک بینک اکاؤنٹ اور ایک اکاؤنٹ سے کبھی بھی یہ سارے اخراجات آپ مینج نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا کلیہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس پہ الحمدللہ میں خود عمل کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔